گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج نومبر 1979 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ لقمان کی آیت 17 سے ہو رہا ہے 31/17. لیکن آغاز درس سے پہلے میں آپ احباب کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسے قبول فرمائیے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا سورہ لقمان کی سابقہ آیات میں ان نصایح کا ذکر تھا اور وہ مسلسل ابھی چلا آ رہا ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی. اور میں نے پہلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ لقمان کے متعلق متعین طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کون سی شخصیت تھی، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نبی بھی تھے یا نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں انہیں بالتصریح زمرہ انبیاء کرام میں شامل نہیں کیا. لیکن جو باتیں ان کی طرف منسوب کر کے یا ان کی جو باتیں قرآن نے کہی ہیں وہ بالکل وہی کے مطابق ہیں. سابقہ آیات کے تسلسل میں اگلی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر. اے بیٹے، اقامت صلاۃ کا انتظام کرو، معروف کا حکم دو، منکر سے روکو. یہ اصطلاحات اس سے پیشتر متعدد بار آ چکی ہیں، بار دیگر ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. نظام صلاۃ کے متعلق تو 20 برس سے یہ چیز آتی آ رہی ہے اور قرآن کریم کی تو ہر دوسرے تیسرے صفحے پر یہ چیز سامنے آئے گی. اسی طرح سے معروف اور منکر بھی ہے. معروف ہر وہ بات جسے قرآن کریم صحیح اور خیر تسلیم کرے، منکر وہ جو اس کے خلاف قرآن کہے. سند اس میں گڈ اینڈ ایول جسے کہتے ہیں انگریزی میں، اور جو مسئلہ 2500 سال سے علماء اخلاقیات اور فلاسفروں میں مابین نزاع چلا آ رہا ہے کہ ایبسلیوٹ گڈ کسے کہتے ہیں، ایبسلیوٹ ایول کیا ہوتا ہے، یعنی مطلق خیر کسے کہتے ہیں اور شر کیا ہوتا ہے، تو یہ طے ہی نہیں ہو سکا. قرآن کریم نے تو اس کو 2 لفظوں میں بنیاد بیان کر دیا کہ خدا کی وحی جس چیز کو خیر کہتی ہے وہ خیر مطلق ہوتا ہے، جسے وہ شر قرار دیتی ہے، منکر قرار دیتی ہے، وہ منکر ہو جاتا ہے. تو قرآن پر ایمان لانے والوں کے لیے تو مسئلہ یہ آسان ہو گیا. میں آگے چل کے ابھی عرض کروں گا کہ یہ بات یوں ہی نہیں کہ قرآن ماننے والے اس کو بس یوں ہی مان لیتے ہیں، یوں ہی نہیں یہ مانی جاتی بات. لیکن بہرحال المعروف اور المنکر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی سند کی روح سے جسے قرآن ریکگنائز کرتا ہے صحیح، وہ صحیح ہے، جسے وہ ریکگنائز نہیں کرتا وہ غلط ہے. آگے کہا یہ ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. عام ترجمہ یہاں بھی اور یہ قرآن کریم کے متعدد مقامات میں صبر کے متعلق آیا ہے. ترجمہ عام یہی ہوتا ہے کہ مصیبت پر صبر کیا کرو. اور جب ہم صبر کا لفظ بولتے ہیں اپنے ہاں تو اس کا مفہوم تو ہمارے سامنے ہوتا ہے، یعنی انتہائی بے چارگی کا عالم جب کچھ بننا پڑے، کچھ ہو نہ سکے، کچھ ممکن نہ ہو، بے کسی، بے چارگی، بے بسی، اس موقع پہ کہا جاتا ہے کہ اچھا بھائی کیا کیا جائے صاحب، صبر کے سوا چارہ نہیں. عام طور پر
کسی کی موت کے بعد یہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مردہ کو تو واپس زندہ کر کے لایا نہیں جا سکتا، یعنی ایسی بے چارگی کہ جس کا کوئی علاج ہی ممکن نہ ہو، اس مقام پر یہ بولا جاتا ہے۔ اور اس سے ورے بھی جس مقام پہ بھی کچھ ایسا ظلم، کوئی ایسی تکلیف، ایسی مصیبت جس کا کوئی علاج نہ ہو سکے، انتہائی بے کسی اور بے بسی میں جو کوئی ہو، اس وقت کہا جاتا کہ اچھا صبر کرو۔ ہمارے ہاں کا یہ طبقہ نسواں، عورتوں کا طبقہ تو ہے ہی مظلوم طبقہ، ان کے ہاں عام طور پہ یہ چیز ہوتی ہے، جب بھی کوئی بہن دوسری بہن سے اپنی کوئی مصیبت بیان کرتی ہے تو وہ اس کے سوا کچھ کہہ ہی نہیں سکتی کہ اچھا بہن صبر کر، صبر کے سوا چارہ بھی کی یا ہو بھی کی سکتا ہے، یعنی جہاں یہ ہو نا کہ ہو بھی کی سکتا ہے وہاں کہا جاتا ہے صبر۔ انتہائی بے کسی کا عالم، بے بسی کا عالم جہاں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے آگے ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب سوچیے کہ جہاں یہ کہا جائے کہ ہو ہی کچھ نہیں سکتا، انتہائی بے کسی ہے، مظلومیت ہے، بے بسی ہے، کوئی چارہ کار نہیں، تو یہ ایک ایسی عظیم چیز ہوئی کہ کہا کہ یہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو کچھ کسی مصیبت یا واقعہ کے خلاف کوئی چارہ جوئی کرے، کوئی ہمت کریں، کوئی اس کا مداوع سوچیں، کوئی علاج کرے اس کا، ان کے ساتھ تو نہیں اللہ ہوتا۔ اور جو ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انتہائی چیز ہوتی، کہتا ہوں کہ آ ہی جائے گا صبر، پھر کہتا ہوں اگر نہ آیا تو ڈوب مر سے، یعنی کیفیت الفاظ کے مفہوم جو رائج ہو جاتے ہیں قوموں کے اندر، اصل میں الفاظ کے مفہوم یوں نہیں ہوتے، وہ قوم اپنے اوپر ایسی حالت طاری کر لیتی ہے کہ وہ الفاظ ان کی ان کیفیات کے آئینہ دار بن جاتے ہیں۔ اور صبر اس سے بالکل برعکس معانی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، یکسر برعکس اس کے معنی ہوتے ہیں حصول مقصد میں طے ہم ہمت کے ساتھ کام کرتے چلے جانا، ثابت قدمی سے، لغزش نہ آئے، استقلال اس کے اندر ہو، کہیں ہار تھک کے بیٹھ نہ جائے، دل نہ چھوڑ دے، ہمت نہ ہار دے، مسلسل یہ کچھ کیے چلا جائے۔ یہ ہے جس کے لیے یہ لفظ عربوں کے ہاں بولا جاتا تھا، اور یہ ہے جس کے لیے یہ لفظ قرآن کریم میں آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ جادو کیا کرتے ہیں قوموں کے اوپر، کہ جی قرآن شریف تو ہم سب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ با ترجمہ پڑھتا ہوں جی، میں بے ترجمہ پڑھتا تو چلو کچھ نقصان اتنا تو نہ ہوتا، اور جب با ترجمہ پڑھ کے آپ نے یہ کیا کہ صاحب بس وہ صبر کرو، میں صبر کے سوا چارہ نہیں، اور اللہ تو پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اب یہ آپ نے کہہ دیا کہ صاحب قرآن بھی تو صبر ہی کہتا ہے کرو۔ عربوں کے ہاں یہ چیز کسی مقصد کے حصول کے لیے مسلسل متواتر استقامت اور ثبات سے مصروف کار رہنا، کوئی راستے میں کتنی بڑی رکاوٹ آئے اس سے لغزش نہ پیدا ہونے دینا اپنے اندر، کمزوری نہ پیدا ہونے دینا اپنے اندر، رکاوٹ نہ اس کو بننے دینا، اسے صبر کہتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ان کے ہاں تو وہ مفہوم ان الفاظ کا محسوس طور پہ جو قوم وہ کرتی تھی اس سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ میں نے لغات کیسے مرتب کیا ہے، یہ ایبسٹریکٹ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یعنی جو محسوس نہ ہوں، مثلا صبر ایک چیز ہے، ذہن میں نہیں آ سکتا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی معنی ہوتے ہیں اس کے،
لیکن وہ جب اس چیز کو محسوس شکل میں سامنے لاتے تھے اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں۔ کسان، جیسا میں نے کئی دفعہ مثال سے سمجھایا ہے، نہایت اچھا صالح بیج، عمدہ ترین دانے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، اسے جا کے مٹی میں دباتا ہے اور مہینوں ہر روز صبح اٹھ کے وہاں جاتا ہے کھیت سے، سارا دن محنت کرتا ہے، خون بہینا ایک کر دیتا ہے، شام کو واپس آ جاتا ہے خالی ہاتھ، دوسرے دن صبح پھر اسی طرح سے چلا جاتا ہے وہاں۔ آپ دیکھیے کہ یہ کسان کا اپنے مقصد کے حصول میں یہ جو پروگرام ہے کس قدر سے یہ تہم کا متقاضی ہے، مسلسل کوشش، تہم کوشش، تھکنا نہیں، ہمت نہیں ہارنا، راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے اسے دور کرنا۔ وہ کھیتوں میں جا کے کرتا یہ ہے کہ پودوں کے اگنے میں، بڑھنے پھولنے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ان کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب اس کی یہ محنت شاقہ، مسلسل تہم کوشش، وہ فصل کاٹتا ہے، غلے کا ڈھیر جب لگتا ہے تو اس غلے کے ڈھیر کو الصبرا تو وہ کہتے ہیں۔ کیا بات تھی اس قوم کی! جو دکان کے اوپر غلے کا ڈھیر تھا نا اس کو نہیں کہتے، کسان کے کھیت میں جب فصل کٹنے کے بعد وہ غلے کا ڈھیر، بول کہنے ساڈے پنجابی کاشتکاروں کے، وہ جو ڈھیر ہوتا تھا غلے کا اس کو وہ الصبرا کہتے تھے، صبر کا نتیجہ۔ اور یہ چیز کہ لغزش نہ آنے پائے، دل ڈول نہ جائے جسے کہتے ہیں، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ توازن برقرار رہے انسان کا اس محنت شاقہ میں، صحیح تہم کے اندر مسلسل رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا، اس میں کسی وقت بھی آدمی کے اندر لغزش نہ پیدا ہو جائے، ڈول نہ جائے، یہ دوسرا مفہوم اس کا تھا۔ ہمارے ہاں ہم لوگوں نے تو شاید یہاں کشتی دیکھی بھی نہ ہوگی، کشتیاں دیکھی بھی ہیں تو وہ اس زمانے کی کشتیاں جیسی نہیں۔ اب تو یہ اتنے بڑے جہاز ہیں، ان کا بیلنس، توازن کام کرنے کے لیے بھی اندر میکینزم کے لیے مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک کشتی جس کو وہ لے کے نکلتے تھے، وہ کشتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا توازن برقرار رہے۔ پانی میں ذرا سا بھی توازن اس کا بگڑے تو کشتی کے ڈوب جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ڈوبتی اس طرح سے کشتی، توازن بگڑتا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سواریاں بٹھائی ہیں انہوں نے اور وہ توازن دیکھا ہے کہ وہ صحیح نہیں رہا، تو وہ اس کا وہ توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک طرف پتھر رکھ دیتے تھے۔ یہ تانگے ہوتے تھے پہلے ہمارے ہاں، جن کو کہتے تھے پاس بہ جاندہ تانگا، تو اس کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اتنا بڑا وہ پتھر رکھ دیتے ہیں ایک طرف۔ وہ کشتی میں اتنا بڑا پتھر رکھ دیتے تھے ایک طرف کہ وہ ڈولنے نہ پائے، اس کا توازن نہ بگڑنے پائے۔ یہ شے جو کسی کے توازن کو برقرار رکھنے کے اندر ممد و معاون ہو، وہ اس پتھر کو صبورا کہتے تھے، جس سے کشتی کو صبر آ جائے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ صبر کے معنی کیا ہیں، اور جو کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے؟ یہ تو عربی لغت کے روح سے یہ معنی ہوئے اس کے، تو میں نے کہا ہے نا کہ دو ہی سندیں ہیں، عربی لغت اور قرآن کریم تصریف آیات کی روح سے۔ یہ دعا ہے، وہ واقعہ حضرت جالوت کا اور طالوت کا، وہ جنگ ہے، اس جنگ میں یہ لشکر جاتے ہیں
اور لشکروں کے متعلق کہا ہے کہ ان لشکروں کی دعائیں یہ تھیں 2/250 قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے لشکر نما دینے والے صبر انڈھیل دو ہمارے اوپر، ہمارے دلوں میں صبر انڈھیل دے۔ بڑی کثرت سے کسی چیز کو بہت زیادہ صبر عطا کر دے، وہ ثبت اقدامنا یعنی ہماری ثابت قدمی ہم میں پیدا کر دے۔ وہ الفاظ بتا رہے ہیں خود، ثبت اقدامنا، اس صبر کی تشریح قرآن آپ کر رہا ہے۔ ثابت قدمی کے لفظ ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، ثبت اقدامنا۔ اس طرح سے وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ مخالفین جو ہیں ان کے اوپر ہمیں غلبہ عطا کر دے، اس چیز ثبت اقدامنا۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ ایسی محنت کہ جس میں کبھی آدمی ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائے، کمزوری محسوس نہ کرنے لگ جائے۔ 3/145 وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرًا۔ اخوان سابقہ میں بھی یہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ انبیاء کے ساتھ ان کی جماعتیں تھیں، ان جماعتوں کو مخالفین کے مقابلے میں میدان جنگ میں آنا پڑا، لڑائیاں لڑی انہوں نے، لیکن وہ اور ان کے ساتھی ان کی کیفیت یہ تھی فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس خدا کے راستے میں جو بھی واقعات ان کے سامنے آئے، جو رکاوٹیں ان کے سامنے آئیں، ان سے کیا ہوا؟ فما وہنوا، وہن کے معنی ہوتا ہے لغزش پیدا ہو جانا، ان سے ان کے پاؤں میں لغزش پیدا نہ ہوئی۔ وما ضعفوا، نہ ہی ان میں کمزوری آئی اس سے۔ وما استکانوا، نہ ہی وہ تھک کر ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اور اس کے بعد ہے واللہ یحب الصابرین، یہ وہ صابرین تھے جن کو اللہ محبت کرتا ہے۔ صابرین کی خود تشریح کی جا رہی ہے کہ کتنا ہی بڑا مقابلہ اور مخالفت کی جنگ آزمائیاں کیوں نہ ہوں، اور یہ 3 لفظ ہے اس کے اندر، نہ تو لغزش آئے، نہ کمزوری آئے، نہ دل چھوڑے انسان اس۔ اور پھر سورہ بقرہ میں تو جہاں یہ الفاظ یا جہاں یہ تشریح آئی ہے وہ تو اتنی بڑی وضاحت ہے کہ اس کے بعد کچھ اور کہنے کو ضرورت ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، 2/153 سے شروع ہوتی ہے، 3-4 آیتیں آئیں گی۔ اے جماعت مومنین، استعانت طلب کرو خدا سے صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ وہ صلاۃ والی بات تو میں نے عرض کیا کہ میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بات آج صرف لفظ صبر پہ مرکوز ہو رہی ہے۔ بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ساتھ استعانت طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یہاں وہی لفظ آ گئے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ کون ہے یہ جن سے کہا جا رہا ہے؟ کیا کیفیت ہے؟ کہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اس طرح سے میدان جنگ میں مخالفت کا مقابلہ کرتے ہوئے مخالفین کا نبردازائی کے اندر اگر جو جان دے دیتا ہے اسے مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ تو وہ ہیں، مردہ تو تم ہو، لیکن تمہارے ذہن کی جو موجودہ شعور ہے اس کی روح سے تم سمجھ نہیں سکتے کہ ان کو کس قسم کی زندگی عطا ہوتی ہے۔ انہیں مردہ مت کہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس راستے کے اندر قدم قدم کے اوپر اس قسم کے مواقع آئیں گے
کہ جہاں ٹیسٹ ہوگا تمہاری ہمتوں کا، تمہارے مقابلہ کرنے کی قوتوں کا، مردانگی کا، خوف سے، بھوک سے اموال ضائع ہوں گے، جانیں ضائع ہوں گی، ثمرات، ان کو پھل کہیے یا جو کچھ بھی محنتوں کے ثمرے جیسے آپ کہتے ہیں حاصل ہوتا ہے، جو اچیومنٹ ہوتی ہیں، ان سے ان تمام چیزیں جو ہیں ان کے نقصان ہوں گے۔ یہ مواقع آئیں گے اس راستے کے اندر، اور اس کے بعد ہے وہ بشر الصابرین، کامیابی کا مژدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ان مقامات میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے کہ وہی معنی جو صبر کے بنیادی طور پہ میں نے عرض کیے ہیں کہ مسلسل اور ہم اپنے مقصد کے حصول میں آگے ہی بڑھتے چلے جانا، کہیں رکنا نہیں، تھمنا نہیں، ہمت نہیں ہارنا، لغزش نہ آئے پاؤں کے اندر۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبت، مصیبت ہمارے ہاں تو صرف مصیبت ہی کے لیے لفظ یہ آتا ہے، عربی زبان میں ہر واقعہ، ہر ہنگامہ چیز، ہر حادثہ جو پیش آ جائے ما اصابہ، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ جو بھی اس قسم کا حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی ہنگامہ، کوئی نبرد آزمائیاں، اس راستے میں جو کچھ بھی اس قسم کی چیزیں آئیں گی، جہاں ٹکراؤ ہوگا، مقابلہ ہوگا، جب یہ آتا ہے کسی کے سامنے، یہ سخت ترین مقابلہ آتا ہے جہاں جانے تک دے دینے والی ہوتی ہیں، ہر قسم کا نقصان ہوتا ہے، یہ آتا ہے جب ایسا واقعہ کہا تھا نا کہ صابرین ہوتے ہیں یہ، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اب ایک اور وہاں تو ایک لفظ تھا صبر، جس میں نے کہا تھا کہ نہ بھائی کچھ ہو ہی نہیں سکتا، چارہ ہی نہیں ہے تو صبر کر، اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہی کچھ کم ہمارے لیے تباہ کن تصور نہیں تھا۔ ایک آگے بات اب آتی ہے، سن لیجیے۔ کہا کہ جو اس طرح سے میدان کارزار میں مخالفین سے مقابلہ کرتے ہوئے جانے تک دے دیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ تم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ نہیں سکتے کہ وہ زندگی کس قسم کی ہے۔ قدم قدم کے اوپر ان کو مقابلہ آئے گا، قدم قدم کے اوپر آزمائش اور ابتلا ہوگی، نقصانات ہوتے چلے جائیں گے، مقابلے میں وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب بھی کوئی سخت ترین مقابلہ آئے گا تو وہ بآواز بلند کہیں گے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں گے۔ آئیے انا للہ آپ کے یہاں کیسے کب پڑھا جاتا ہے؟ پہلی چیز تو ہر موت کی خبر پہ انا للہ و انا الیہ، عام طور پہ موت کی خبر پہ وہ جیسا مرنے کے بعد جو ہم وہ تعزیت کا لکھتے ہیں خط نا، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ صبر کی توفیق کرو، میاں صبر کرو، صبر کے سوا چارہ نہیں، کہ جب کوئی چارہ ہی نہیں تو اب آپ کرنا ہی اور کیا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ تو اسی طرح سے موت کی خبر کے بعد بھی یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے کم درجے بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے بھی عام طور پہ کہتے ہیں۔ یہ آیا کہاں ہے یہ واقعہ؟ میدان کارزار ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مقابلے میں جو مخالفین ہیں وہ ہر قسم کا حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں، روک رہے ہیں ان کو راستے میں۔ یہ جان پہلے مال، اموال، وقت، توانائیاں اس میں صرف ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ جانے تک اس میں تلف ہو رہی ہیں۔ جو تلف ہو رہی ہیں ان کے متعلق کہا کہ وہ مر نہیں رہے لیکن بہرحال کٹ رہے ہیں، وہ مقابلے میں روک رہے ہیں۔ فی سبیل اللہ کہا تھا راستہ کا مثال دے کر کہ یہ راستے میں بڑھ رہے ہیں، وہ ان کو روک رہے ہیں، اور جب انتہا ہو جاتی ہے مقابلے کی تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہارے اس مقابلے سے جس قدر تم مزاحمت کر رہے ہو، تمہارے اس تصادمات سے ہم رک جائیں گے؟ تم کیا سمجھتے ہو ہم اپنا رخ بدل لیں گے، ہم دوسری سمت کی طرف چلے جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ غلط سمجھتے ہو ہمارے متعلق، اگر یہ سمجھتے ہو تو انا للہ، ہم نے تو وقف کر دیا ہوا ہے اپنے
اپنے آپ کو خدا کے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے انا علیہ راجعون، لو چلے ہم اس کی طرف، روکو جو روکنے والا ہے، آؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا عظیم بلند نعرہ۔ تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، ان چیزوں کی حفاظت کے لیے یا کچھ غنیمت کا مال لوٹنے کے لیے یہ کچھ کر رہے تھے۔ سخت مصیبت اگر ہنگامے کی آئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس وقت یوں نہیں تو یوں نکل جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ کیفیت ہے تمہاری، تمہارے ذہن میں ہمارے متعلق یہ تصور ہے کہ ہم یہ کریں گے۔ تم جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں اور کس مقصد کے لیے اس میدان کارزار میں آئے ہوئے ہیں، یہ تصادم کیوں ہو رہا ہے۔ انا للہ، اللہ اکبر، ہم یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے، بڑا عظیم نصب العین ہمارے سامنے ہے جس کے حصول کی خاطر ہم یہ کر رہے ہیں، اور اس لیے اس راستے میں کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے ہم دوسری طرف پلٹ کے چلے جائیں، منہ موڑ لیں، رخ موڑ لیں، کبھی نہیں ہوگا۔ انا للہ انا الیہ راجعون، ہمارا ہر قدم اسی مقصد کی طرف اٹھے گا جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کر دو جو کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ ہیں جن کے اوپر خدا اور اس کے فرشتے پھول نچھاور کرتے ہیں تہنیت اور تبریک کے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کہا جائے گا کہ صحیح راستے کے اوپر چلنے والے۔ صابرین کا مفہوم سمجھ لیا عزیز، دیکھ لیا صبر کسے کہتے ہیں قرآن کریم، اور اس لیے جہاں جہاں لفظ آیا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو حادثہ تمہارے سامنے پیش آئے جم کر مقابلہ کر، آگے بڑھتے چلے جاؤ، لغزش نہ آنے پائے، ہمت مت ہارو، کمزوری نہ پیدا ہونے دو اپنے اندر، اس لیے کہ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بڑی عظیمت چاہتا ہے، بڑی ہمت کی بات ہے۔ یہ ان مواقع کے اوپر اس طرح سے جم کے کھڑے ہو جانا اور ہر مقابلہ میں آگے ہی بڑھتے چلے جانا، من عزم الامور۔ اب آپ سوچئے کہ وہ جو ہمارے ہاں صبر کا مفہوم ہے کہ رونے بیٹھ جانا ہاتھ پاؤں توڑ کے اور یہ سمجھنا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بے بسی کا انتہائی بے بسی کا عالم، تو اس کیفیت کو قرآن عزم الامور کہے گا۔ عزم کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ارادے کی پختگی کو کہتے ہیں، عظیمت بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن بات میں سے بات نکلا تھی، جب دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر یہ ہر چیز کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، بالکل برعکس اس کا مفہوم ہو جاتا ہے۔ عمل تو آپ جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی آپ کے یہاں معلوم ہے نا جسے کہتے ہیں کہ یہ عملی ہے، عملی پتا ہے عملی کنو کہنے اور پنگ پین مارے۔ پھر آپ کو پتا ہے یہ اعمال قرآنی کتاب بھی ملتی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم کی بھی ہے، اوروں کی بھی ہے، اعمال قرآنی، اعمال یعنی قرآن زوری اعمال پہ دیتا ہے، سارا قرآن ضابطہ ہی اعمال کا ہے، وہ اعمال کو صحیح کرنے کے لیے سارے ساتھ کہتا ہے، لیکن ہے ہی عمل کی کیفیت، مما یعملون مما یعملون مما تعملون، عمل 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 عمل۔ تو اعمال قرآنی پتہ کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کے تعویذ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ورد لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وظیفے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، دکھتی ہے کتاب، دیکھ لینا اعمال قرآنی۔ عملیات تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ کیا ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے یہ ورد اور وظیفے جند بھوت چڑیلے نکالنے کے لیے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جب قوم کا تصور یا اس کی ذہنیت بدلتی ہے تو وہ جو الفاظ ہیں قرآن کے ان کا مفہوم کیا رہ جاتا ہے پھر آج اعمال قرآن۔ یہاں عظیم کی بات ہو رہی تھی، عزم الامور، عزم کے معنی میں نے عرض کیا مستحکم ارادے کا نام ہے، عظیمت اس کو کہتے ہیں،
اور آپ کو پتا ہے کہ اب عظیمت کے کیا معنی ہیں؟ تعویذ گندا، انہیں کہتے ہیں عظیمت۔ آپ کہیں گے کیسے یہ ہوا؟ وہ کس کے گنڈ دیں دینے نا انہوں، گنڈا جسے آپ کہتے ہیں وہ یہ ہمارے ہاں جو گانڈ ہوتی ہے نا، یہ وہی ہے، گانڈ اس کو کہتے ہیں۔ وہ چونکہ بہت کس کے دیتے ہیں نا، تو اس سے یہ اس قسم کا جو تعویذ ہے نا جس کو بڑے سختی سے باندھا جائے، اس تعویذ کو عظیمت کہتے ہیں۔ یہ عزم الامور کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ جس طرح سے اعمال القرآن ہے نا کتابوں کا نام، عزائم القرآن کتابیں بکتی ہیں، تعویذ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں۔ جس طرح سے یہ اعمال کہتے ہیں نا ان کو تعویذ کرنے والوں کو، اسی طرح سے المعظم کہتے ہیں تعویذ لکھنے والوں کو۔ تو ان مثال کا من عزم الامور، اس کا تعویذ بنا لو، بہت بڑی بات ہوگی۔ کہتے ہیں جی قرآن اتنا پڑھا جاتا ہے، ناظرہ کو تو چھوڑ دیجئے، وہ مانے نہیں، بات ترجمہ بھی تو پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھا جاتا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، کیا نصائح ہیں یہ جو باپ بیٹے کو کر رہا ہے۔ اب تمدنی زندگی کی طرف آ رہا ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، انسان مدنی الطبع ہے، سوشل اینیمل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ پڑتا رہتا ہے۔ للناس خاص گروہ نہیں، کوئی انسان کی حیثیت سے تمہارے پاس آتا ہے، کوئی معاملہ تم سے اب پڑ گیا ہے۔ لفظ ولا تصعر، عام معنی تو اس سے یہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ بے رخی نہ بدلو، لیکن یہ بے رخی کا عجیب انداز تھا عربوں کے ہاں۔ یہ اثار جو تھا ان کے ہاں، یہ اونٹ کو ایک بیماری لگتی تھی جس میں اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی اور منہ، گردن مڑ جاتی تھی، منہ ٹیڑھا ہو جاتا تھا، غالباً لکوے کی طرح کوئی چیز ہوگی۔ یہ ایک ہی لفظ ان دونوں کے لیے تھا کہ گردن مڑ جائے اور منہ ٹیڑھا ہو جائے۔ اور وہاں سے قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی شخص جس کا معاملہ تمہارے ساتھ پڑ گیا ہے اتفاق سے یا اس کی بدقسمتی سے، تو وہ تمہارے سامنے آئے، تمہارے ساتھ بات کرے، تو اس طرح نہ ہو جانا جیسا وہ اونٹ ہوتا ہے۔ اور آج تو آپ دیکھیے کسی کے ساتھ معاملہ پہ آ جائے، اب کمیٹی کا ٹوریا ہوں تھی وہ کو لینا نہیں کچھ ہوں، دینا ہی ہوں 4 پیسے، اور ویکو پھر کس طرح کا اونٹ میں گردن مڑی ہوں تے منہ لکوا ہوا ہے ہوں۔ کسی کے ساتھ معاملہ پڑ جائے صحیح آپ۔ اور ایک دوست نے یہ کہا تھا کہ صاحب میں تو گھر سے نکلتے وقت صبح دعا یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ کسی آدمی سے واسطہ نہ پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، کتے کو تو بچ رہا گا، پھر بھی میں وٹا مار کے، آدمی کے ساتھ واسطہ نہ پڑے۔ میں نے کہا تھا نا پچھلی دفعہ کہ آدمی کو خدا نہ دکھلائے، آدمی کا کبھی خدا ہونا۔ پہلی چیز یہ ہے، اچھے بھلے تعلقات آپ کے، ملنا جلنا سب کچھ، ویسے جاؤ تو بڑی خوشی سے ملیں گے۔ ذرا کوئی درخواست لے کے کوئی کام کرنے کے لیے کہیں جاؤ، غلط کام نہیں، جائز کام، پھر دیکھیے کس طرح گردن ٹیڑھی ہوتی ہے اور منہ لکوا ہوتا ہے۔ بات ہی نہیں کرتے سیدھے منہ سے کہ کتنے موج نہ آ جائے منہ میں۔ کیا چیزیں ہیں قرآن روزمرہ کی تمدنی زندگی کے اندر۔ صاحب احتیاج آیا ہے، کوئی احتیاج بھی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بات ہے ساری۔ تمہارا بھی کبھی کام پڑ جائے گا اس سے، خوش دلی سے پیش آؤ، خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ پیش آؤ، آدھی مصیبت ٹل جاتی ہے انسان کی اس طرح سے پیش آنے سے۔ کیا باتیں قرآن دے رہا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ذرا سا اقتدار حاصل ہو گیا ہے تو اب ایسا اکڑ کے نہ چلو
دوسری جگہ ہے گویا تم اس زمین کو پھاڑ دو گے، پہاڑ کی بلندیوں سے اوپر تمہارا سر چلا جائے گا۔ کیا حاصل کیا ہوا ہے تمہیں جس کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی؟ انسانی ذہنیت یا اس کی نفسیاتی کیفیت کے مظاہر اس کے محسوس حرکات و سکنات ہوتی ہیں۔ عزیزان مان، جب بھی کسی دوست سے آپ ملتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں خندہ پیشانی جسے ہم کہتے ہیں، پرشروئی سے نہیں آپ ملتے، ذرا بے رخی برت کے دیکھیے، آپ کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے کہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو قرآن کریم یہ جو نفسیاتی کیفیات کے مظاہر ہیں، جس طرح سے محسوس علامتوں سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، قرآن ان تک بھی پہنچتا ہے۔ اصل میں وہ تو اصلاح کرتا ہے تمہاری ذہنیت اور نفسیاتی کیفیت کی کہ جو اس سے پیدا ہوتی ہے، بات کرتا ہے ان مظاہر کو سامنے رکھ کر جن کے ذریعے وہ کیفیت آئینہ دار ہوتی ہے آپ کی۔ خوشگواری سے پیش آؤ، کیوں اکڑتے کیوں پھر رہے ہو؟ ولا تمشی فی الارض مرحا، خوب لفظ ہے یہ مرحن اصل میں اوچھے پن کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے اوچھا پن، کم ظرفی اس کا نام ہوتا ہے، تنگ نگہی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اوچھے پن سے یہ چیز نہ ہو۔ قرآن کریم میں جہاں منع کیا گیا ہے، ایک چیز ہے اترانا کسی بات پہ، ایک چیز ہے کسی بات پہ خوش ہو جانا۔ انسان اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس سے خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ ایک فطری چیز، انبساط کا عالم پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اس کی نمود بھی ہوتی ہے اس کی حرکات سکنات سے، خوشی سے، ہنسی سے، یہ سب چیزیں۔ یہ جو فرحت ہے اس سے قرآن منع نہیں کرتا۔ وہ جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ اس قسم کی چیز کہ جس سے میں قرآن کے الفاظ میں کیوں نہ میں عرض کروں جو بات صاحب ہو، جہنم میں جانے والوں کے متعلق ہے، آپ غور کیجئے، جہنم میں جانے والے یہ جو اس طرح سے جن کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ ہر وقت لوگوں سے جلے بھونے ہوئے، منہ موڑے ہوئے، اس طرح سے گردن اڑے ہوئے، وہ جانا تو وہاں ہوگا، پتہ نہیں کب، یہ تو ہر وقت جہنم میں ہوتا ہے، ہر ویلے سڑتا بلتا رہتا جنہوں پنجابی کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ اہل جہنم کے جو کیفیت ہے ان کی یہ صورت ہے، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، بغیر الحق جو فرحت ہے، الحق کے معنی ہوتے ہیں تعمیری کام کرنا، نو انسان کی منفعت کے لیے محسوس تعمیری کام، اگر وہ محسوس کی شرط ہے حق کے لیے، یاد رکھیے حق جو ہے صرف ایبسٹریکٹ کا نام نہیں ہوتا، ایبسٹریکٹ ٹروتھ جب محسوس شکل میں سامنے آئے اسے الحق کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نو انسانی کی منفعت کے لیے کوئی محسوس تعمیری کام تو نہیں کرتے اور ویسے ہی بھولے نہیں سماتے، اکڑے پھرتے ہیں بغیر الحق کہہ کے۔ اور دوسری جگہ جو ہے نا کہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے یہ ہیں کہ جو کام یہ کرتے نہیں ہیں ان کا ذکر کر کے لوگ ان کی خدمت میں سپاس نامے پیش کرتے رہا کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی آپ کی، کیا کچھ آپ نے کر بما لم یفعلوا۔ اور یہ یریدون بھی نہیں کہا کہ ارادہ کرتے ہیں کہ ایسا، یحبون چاہتے ہیں دل سے کہ ایسا ہو، پھر اشارہ کچھ کر دیتے ہیں، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ تو گویا اچھے کام تعمیری کرنے کے بعد اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ معیوب چیز نہیں ہے،
کیا کچھ نہ جائے اور اس نہ کیے جانے کے اوپر یہ دل کی انتہائی خواہش یہ ہو، محبت اس چیز سے یہ کرے کہ تعریف کی جائے، یہ ہوتا ہے یفرحون بغیر الحق۔ تو یہ جو قرآن نے جہاں کہا ہے نا، یہ ریفرنس ہے 40/75 75 ولا دم سے فی الارض مرحن، وہ یہ کیفیت بغیر تعمیری کام کیے ہوئے یوں ہی بھولے ہوئے اکڑے ہوئے پھرنا، اور اس کے بعد چاہنا یہ کہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہوئے چلے جائیں۔ کہا بیٹا بالکل ایسی کیفیت نہ پیدا کرنا اپنے اندر۔ کیا نصیحتیں ہو رہی ہیں؟ جب میں نے عرض کیا کہ ابھی بالتصریح معلوم نہیں کہ یہ نبی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ سارا کچھ خدا کی ہدایت کے مطابق ہے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، اور بڑی بڑی گہری تمدنی چیزیں ہیں۔ کہا کہ کیوں ایسا نہ کہا؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اس لیے کہ خدا مختال اور فخور انہیں پسند نہیں کرتا۔ مختال خیال کا لفظ تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہی مادہ ہے۔ جو شخص اپنے خیال ہی خیال میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا چلا جائے اور وہ فی الحقیقت ویسا نہ ہو، لیکن لوگ بھی خیالی طور پر اس کو ایسا سمجھ لیں، یہ تو ہوئے مادے کے من۔ اب عرب کیسے سمجھاتا تھا، بات سنیے ان کی عزیزہ نے، من پھڑک جائیے۔ ایسا نہ ہو لیکن لوگ خیال ہی خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ او یہ بہت ہے تو ڈرے۔ کھیتوں کے اندر آپ کو معلوم ہے یہ وہ جو چڑیاں اور طوطے آ جاتے ہیں پکی ہوئی فصل کو کھانے کے لیے، تو کھیتوں میں ایک لکڑی یا بانس کھڑا کر کے اس کے اوپر یوں رکھ کے تو اس کے اوپر کالا کپڑا ڈال دیتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں نا بنی ہوئی، اسکیئر کرو انگریزی میں کہتے ہیں۔ یہ گاؤں میں کھیتوں میں، ہاں جی کوئی ہے کھیت والا تو چوئی صاحب کی کہتے ہیں پنجابی؟ بڑھاوا تو ذہن میں تو آپ کے آ گیا نا، اسکیئر کرو گے تو سمجھ گئے ہوں گے نا، یہ تو ہماری مادری زبان کی ہوئی۔ اب وہ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ بات ہوتی کیا ہے، وہ ان پرندوں کو ڈرانا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈرانے والی بات کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ڈرانے والی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے اس کی۔ یہ عرب اس چیز کو جسے ابھی بڑھاوا کہا ہے یا اسکیئر کرو جسے کہا گیا ہے کہ وہ ہو ایک لکڑی اور محض اس کے اوپر کالا کپڑا پڑا ہوا اور شکل اس کی ایسی ڈراؤنی بنی ہو، اصل میں کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، یہ عرب اس اسکیئر کرو کو الخیال کہتے تھے۔ اب سنیے، ان اللہ لا یحب کل مختال، یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ہو تو نہ ایسا، لیکن لوگوں کو ڈرانے کے لیے شکلیں ایسی بنائی ہوئی ہوں جیسے کھیت میں اسکیئر کرو کھڑا رہتا ہے۔ ذرا سی کوئی ہمت کر کے تو اس کو کالی کپڑے کو یوں اتار دے نا تو نیچے سے نظر آ جائے کہ صاحب ہے کیا، یہ خدا تا سجداش کر دی خدا، ان کی خدائی کی حقیقت اتنی ہے، تم جب تک اسے سیدھا کرتے چلے جاؤ گے وہ خدائی قائم ہے، چوں یکے اندر قیام آئی فناس، تم کھڑے ہو جاؤ خدائی ختم ہو جاتی ہے۔ محتاج ان کی خدائی تمہارے سجدوں سے قائم ہے، کیوں یکے اندر قیام آئی فنا، اسکیئر کرو ہے، بڑھاوے ہیں یہ، اپنے خیال میں تم وہ پرندوں کی طرح ان کو جن بھوت اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ لو تو اور بات ہے،
در حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ایک لکڑی ہے، اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس نے شکل اپنی ایسی بنا رکھی ہے کہ اس سے ڈر پیدا ہو۔ مختار فخور، واہ، یہ اردو زبان میں ہمارے یہاں فخر کا لفظ تو اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قابل فخر چیز جو ہے، ان کے ہاں بھی بعد میں یہ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بنیادی معنی جو قرآن نے یہاں لایا ہے نا، لا یحب، کہ یہ کیفیت جو اس کے اندر ہے اسے خدا پسند نہیں کرتا۔ یہ کیا چیز ہے جسے کہا جاتا ہے؟ فخار قرآن میں بھی ہے۔ یہ پہلی چیز تو وہ جو فخر بولتے تھے، فخور بولتے تھے، ایسے گائے بھینس جن کے وہ تھن نہیں بلکہ اسے ہم حوانہ کہتے ہیں، جس میں دودھ ہوتا ہے اور وہ تھن کے ذریعے سے باہر آتا ہے، تو جس کا وہ حوانہ تو بڑا سا ہو لیکن وہ پھولا ہوا ہو، دودھ اس کے اندر نہ کچھ ہو تو یوں ہی ذرا سا نکلے، پتلی دھار سے تھوڑا سا دودھ ہو، حوانہ ایڈا بڑا نظر آ گیا۔ یا وہ کہتے تھے فخار، یہ ایسا مٹکا پکی مٹی سے بنا ہوا ہو، بلکہ جلی ہوئی مٹی سے، اندر سے خالی ہو، بجائیے تو ٹن ٹن بہت زور سے کرے لیکن اندر کچھ نہ ہو، جب تک وہ خالی ہوتا تھا اس وقت تک اس کو فخور کہتے تھے۔ کہا یہ گردن نہ ٹیڑھی کر رکھیے، چیخ کر نہ اس سے بولیے، انسانوں کی طرح اس سے یہ کام کیجیے۔ اتفاق ہے کہ اس کا کام تمہارے ساتھ پڑ گیا، کل کو تمہارا کام بھی کسی سے پڑے گا، اس لیے وہ تو الناس کو یہ سب کچھ کہتا ہے۔ یہاں تک تو وہ لقمان کی نصیحتوں کی باتیں تھیں۔ وہاں کہا تھا کہ لقمان نے یہ حکمت کی باتیں جو کی، وَآتَيْنَا لقمان الحکمت، حکمت تو غور و تدبر کی چیزیں ہیں، فکر و نظر کی چیزیں ہیں، اور یہ حکمت سب سے پہلے قرآن کہتا ہے اشیاء کائنات اور نظام فطرت پر غور و خوض سے، گہرے تدبر سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ وہی کی روح سے بھی جو کچھ دیا جاتا ہے، میں آگے چل کے ابھی بیان کروں گا، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ خارجی کائنات سے غور و فکر سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں نبوت سے پہلے کے دور میں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ملکوت السماوات والارض جو انہوں نے دیکھے تو اس سے وہ صحیح نتائج کے اوپر پہنچ گیا۔ قرآن بڑی اہمیت دیتا ہے نظام کائنات پر غور و فکر سے۔ تو یہ سارا کچھ لقمان نے اس حکمت کے بعد جو کہا تو قرآن نے خود کہا کہ الم تراؤ، کیا تم بھی نظام کائنات پہ اس طرح غور نہیں کرو گے؟ دیکھو گے نہیں کہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے تابع تسخیر کر دیا۔ اتنا عظیم اعلان 1400 سال پہلے عزیزان من، کہ جس دور میں ابھی انسان بڑے بڑے درختوں کے سامنے سجدہ کرتا تھا، یا پیپل کے بورڈ بھی دیوتے سن، بڑے بڑے دریا کے سامنے سجدہ کرتا تھا، پہاڑوں کے سامنے، شیر کے سامنے، اژدہا کے سامنے، یہ شمس و قمر تو پوچھو ہی نہیں کہ کیا تھا، ان کو معبود سمجھے ہوئے تھا۔ اس دور میں وہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے تمہارے تابع تسخیر ہم نے کر دیا ہے، اور اس طرح سے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ،
کتنی بافراغت اپنی نعمتوں کی بارش ہم نے تم پہ کر رکھی ہوئی. تو ارض و سماوات کی تسخیر سے خدا کی نعمتیں حاصل ہوں گی نا، سیدھی سی بات ہے. اور آگے ایک لفظ ہے وہ تو یہی نہیں جھوم جاتا آدمی، نعمہ ظاہرتن و باطنتن. اگر صرف عرب کے لوگوں کو لیا جائے تو اسی سے یہ کیسی عجیب چیز آتی ہے کہ جو کچھ اس وقت تمہارے سامنے آ گئی ہیں یہ نعمتیں وغیرہ یہ بھی، اور جو ابھی چھپی ہوئی ہے زمین کے نیچے یہ آئل کی شکل کے اندر، تو باطنتن. تو وہ تو ایک قوم کی میں نے بات کہی ان عربوں سے کہ تمہیں کیا پتا تمہارے پاؤں کے نیچے کس قدر سیال سونے کے سمندر ہیں تمہارے پاؤں کے نیچے. اصبح لفظ بتا رہا ہے کس فراوانی سے ہم نے دریا بہا دیے ہیں اپنی نعمتوں کے، ظاہر بھی باطن بھی. اور اگر پوری انسانیت کو لیا جائے تو ظاہر کی اس کی نعمتیں تو اس کے مقابلے میں بھی شیء کچھ نہیں ہے. جو باطن کی یعنی جو ابھی تک نگاہوں سے غیر مرئی جو تھی، ویزیبل نہیں تھی، دیکھی نہیں جاتی تھی، آج ہی ایٹم کی قوتوں کو آپ دیکھیے. چاند تک تو پہنچ گئے، مریخ تک پہنچنے کے ارادے ہیں، اور ابھی تو اس کا ایک ذرا سا ذرہ جو ہے اس کی قوت ہی ان کے سامنے آئی ہے. نعمتوں کے بعد ظاہرتن و باطنتن کہنا عزیزان من، یہ خدا ہی کہہ سکتا تھا. اور یہ ہیں وہ نعمتیں جن کے متعلق کہا ہے. آپ کو یہ کہا ہے اور آپ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط الذین، اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم، جس پہ تم نے نعمتیں کی. اور وہ نعمتیں یہ کہتا ہے تسخیر ارض و سماوات سے ظاہر اور باطن کی نعمتیں جو ہیں یہ ہیں وہ نعمتیں. آپ دعا مانگ کے چلے آتے ہیں، نعمتیں وہ چھین کے لے جاتے ہیں. کہتا ہے کہ ہماری کیفیت تو یہ ہے اور لوگوں کی کیفیت یہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ خدا کی تو یہ کیفیت ہے، اور وہ ہے خدائی کے متعلق جھگڑے نکالتے چلے جاتے ہیں. نہ علم ہوتا ہے، نہ صحیح راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی ان کے پاس روشن ضابطہ ہوتا ہے. اس کے بغیر ہی مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں. یہ کیا ہے جھگڑنا خدا کے ساتھ؟ بڑی غور طلب چیز. علم بھی نہیں، سیدھا راستہ بھی نہیں، کتاب منیر کی سند بھی نہیں، اور چیلنج دیے جا رہے ہیں ایک ایک چیز کے اوپر خدا کو. کون ہے یہ لوگ؟ کہا وہ لوگ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. قرآن میں 20 مقامات پہ یہ چیز عزیزان ہونا ہے. اتنی عظیم چیز ہے جو قرآن کہہ گیا ہے. ترجمہ عام الفاظ میں جب ان سے کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے، یعنی وہ جو خدا کے بارے میں خدا کو چیلنج دیتے ہیں قدم قدم کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی نازل کردہ کتاب کا اتباع کرو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس مسلک پر چلیں گے جو اسلاف سے ہمارے یہاں مسلسل متواتر چلا آ رہا. سن رکھیے عزیزان من، آپ کو معلوم ہے کہ میں قریباً ہر درس میں اور 50 سال سے قریباً ہر تحریر میں مذہب اور دین میں فرق کرتا چلا آ رہا اور بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. 2 لفظوں میں آج سن لیجئے کہ ان میں فرق کیا ہے. جب اتبعوا ما انزل اللہ ہو، یہ دعوت دی جائے کہ خدا کی کتاب کا اتباع کرو تو یہ دین ہے،
اور جو اس کے مقابل میں ان کا جواب ہے بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، نہیں، خدا کی کتاب پہ نہیں، جو مسلک ہمارے ہاں اسلاف سے چلا آ رہا ہے اس پہ ہم کاربند رہیں گے، یہ مذہب ہے۔ ساری دنیا میں یہی مذہب، جتنی مذہب پرست ریلیجس قومیں دنیا میں موجود ہیں ان میں سے کوئی قوم بھی نہیں ہے جو ما انزل اللہ کا اتباع کر رہی ہو، ان کے پاس تو ما انزل اللہ ہے ہی نہیں۔ اتباعی اسلاف کا، جس راستے کے اوپر پہلی نسلیں چلی آ رہی ہیں اسی کے اوپر چلی جا رہے ہیں، نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب منیر ہے، اور اس راستے پہ چلی جا رہے ہیں۔ بڑی اہم چیز ہے عزیزان من، قرآن کہتا ہے کہ یہ اس کا نام تقلید رکھا ہوا ہے، اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ مقلد ہے۔ یہ پتہ ہے تقلید کہتے کس کو؟ گائے بھینس کے گلے میں ایک رسہ بٹا ہوا ڈال دیتے ہیں نا آپ، اور اس سے پھر پکڑ کے اس کو لیے لیے چلتے ہیں، اسے کہتے ہیں کلادہ، اور اس کو کہتے ہیں تقلید۔ اس گلے میں ڈلی ہوئی رسی کے زور سے جدھر کو کھینچ کے لے جائے ادھر کی طرف چلے جانا صاحب، یہ تقلید ہے۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ جو لفظ ہے نا کہ یہ مقلد ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، تو وہ غیر مقلد کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عقل و فکر ریشنلی کسی سند کے اعتبار سے وہ کوئی مسلک اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ اصطلاحی لفظ ہیں دو۔ مقلد کہتے ہیں جو یہ ائمہ فقہ جو ہیں نا، جنہوں نے فقہ مرتب کی ہیں، چار امام جو ہیں، ان میں سے کسی ایک امام کی فقہ کا اتباع جو کرتے ہیں وہ مقلد کہلاتے ہیں ان کے نزدیک، اور بڑا ان کے نزدیک بڑا قابل نفرت کا ہے یہ لفظ۔ اور جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے بلکہ امام بخاری کی تقلید کرتے ہیں، یعنی حدیث کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے ان ائمہ حدیث میں، وہ ان کا اتباع جو کرتے ہیں وہ غیر مقلد کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے تو اس نے دونوں میں فرق یہ کیا ما انزل اللہ کے اوپر چلنے والا جو ہے وہ ہے جو دین پہ چلنے والا ہے، اور اتباع ما وجدنا علیہ آباءنا جو ہے وہ ہے جسے وہ مذہب کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ تقلید کے متعلق ایک مثال محسوس دے کے قرآن نے بات کو واضح کیا ہے۔